الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، بزرگان ذی احترام، پچھلا درس ہمارا سورہ التوبہ آیت نمبر 2324 کے حوالے سے تھا. آج اسی تسلسل میں قرآن حکیم میں یا قرآن حکیم کی روشنی میں فاسق کون ہیں قرآن حکیم کی روشنی میں، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ فاسق گروہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت سے فیض یاب نہیں ہو سکتا. یعنی فسق ایک ایسی ہے یا فاسقوں کے اوصاف و علامات قرآن حکیم کی روشنی میں. تو یہ ہمارا آج کا عنوان ہے. اس ضمن میں ہم سورہ البقرہ صفحہ 7 ہے ہمارے پاس، اور آیت نمبر 26 اور 27. سورہ البقرہ صفحہ 7 آیت نمبر 26 اور 27 فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تبارک و تعالی راہ راست سے منحرف ہو جانے کا فتویٰ لگاتا ہے اس قرآن حکیم کے ذریعے بہتوں پر، بہتروں پر. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتوں کو، کثیر تعداد کو اس قرآن کے ذریعے وہ ہادی و مہدی ہونے کی سند عطا کرتا ہے. ہادی و مہدی ہونے کا ان کے بارے میں فتویٰ صادر فرماتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اللہ رب العزت اس قرآن حکیم کے ذریعے گمراہ نہیں قرار دیتے، گمراہ کرتے نہیں، گمراہ نہیں قرار دیتے مگر فاسقوں کو. یعنی فاسق ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ لینے کے باوجود قرآن کی بتائی ہوئی جو منزل مراد ہے، مقصود ہے، نصب العین ہے، اس تک وہ نہیں پہنچ پاتے. اور وہ فاسق کون ہے؟ تو یہ قرآن حکیم کا رفقائے محترم ایک اسلوب ہے یا قرآن فہمی کا ایک اصول ہے، جہاں پر الفاسقین جیسا کوئی لفظ ہو جو پہلا اور آگے فاسقین، یہ جو ہے اسے عربی زبان میں لام تعریف کہتے ہیں. انگریزی میں اسے دی، یعنی دو آرٹیکلز ہیں، انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ. تو ڈیفینٹ آرٹیکل ہے دی انگریزی میں، اور عربی میں اسے الف لام یا لام تعریف کہتے ہیں. یہ کسی نکرہ یا عام اسم کو خاص کر دیتا ہے اور اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے، اس کی ایک متعین جامع معنی تعریف ہو جاتی ہے. اور ایسے تمام مقامات جو قرآن میں آئیں گے ان کے بعد اوپر لا لکھا ہوگا آیت پر لا، اور آگے الذی یا اللتی اسم موصول آئے گا. وہ اسم موصول ڈیفائن کر دیتا ہے پہلے لفظ کو. تو یہ الفاسقین اللہ پاک نے اسے خود ڈیفائن کیا ہے اگلی آیات میں، اگلے الفاظ میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم فاسقوں کا ترجمہ نہ کریں،
بلکہ فاسقوں کو فاسق رہنے دیں، اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ان کی تعریف میں ڈیفینیشن کے طور پر ان سب کو اکٹھا کریں، تو ان کے اکٹھا کر دینے سے فاسق کا ایک جامع تصور جو ہے، یعنی کمپریہنسو کنسپٹ آف فاسقین، فاسقوں کا ایک جامع تصور ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ فاسق کون ہیں؟ الذین، اب ان کی تعریف شروع ہوگی۔ تعریف یا اردو میں ہم جو اچھے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا، تعریف یعنی اچھائی یا خوبی کے معنی میں، تو عربی زبان میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتی۔ عربی میں تعریف اچھی ہو یا بری، جو کسی کو مخصوص کر دے، خواہ وہ مخصوص کرنا اچھائی میں ہو یا برائی میں، دونوں کے لیے عربی زبان میں تعریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الفاسقین، ان کی ڈیفینیشن یا تعریف یا پہچان یہ ہے، نمبر 1، ینقضون عہد اللہ، نون کاف ضا، ناقضہ کا معنی ہوتا ہے رفتہ موتم توڑنا، بریک انٹو پیسز، کسی ایسی چیز کے جو ایک وحدت ہو، بہت سے اجزاء اور عناصر پر مشتمل ہو، تو اس کی شیرازہ بندی جو ہے اس کو توڑ دینا، کہ وہ جو جمع شدہ اجزاء ہیں وہ بکھر جائیں، پراگندہ ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، اس کو نقض کہتے ہیں۔ تو نقض کرتے ہیں، توڑتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں، پراگندہ کر دیتے ہیں۔ تو توڑتے ہیں، وہ کیا توڑتے ہیں؟ عہد اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو، یعنی اللہ کے ساتھ جو بندوں نے عہد کیا ہے یا اللہ نے بندوں سے جو عہد کیا ہے، اس عہد کو وہ کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ کب توڑتے ہیں؟ من بعد میثاق، واسا کا یاسر کو کسی چیز کو پختہ کرنا، کنسولیڈیٹ کرنا، کہ جب وہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت پختہ بن چکے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو عہد کو توڑنا، پھر اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنا، پھر اس وقت اس عہد کو توڑنا جب عہد پر عہد لے کر اس کو پختہ کیا جا چکا ہو، تو یہ گویا کہ جرم در جرم ہے۔ عہد کو توڑنا ہی جرم ہے، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنا، پھر اللہ کے ساتھ عہد کیے کر لینے کا وہ حال جو اس پہ پختہ در پختہ ہو چکا ہو، تو یہ گویا کہ ڈبل جرم ہے۔ تو فاسقوں کی پہلی پہچان یہ ہے رفقہ محترم کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، وہ عہد و پیمان جو اللہ ان سے پختہ طریقے سے لے چکے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ فاسقوں کی دوسری پہچان ہے۔ نمبر 2، یہ وہ لوگ ہیں یقطعون، قاف قا عین، قاطع یقطع، اس کا معنی بھی توڑنا، لیکن کاٹنا، لیکن قطع عام طور پر جس طرح کے مادی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح مانوی چیزوں میں، مثلا درخت کی ٹہنی کو توڑ دیں، یہ بھی قطع ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں راستوں پر، تو راستوں پہ ڈاکہ ڈالنا، اسے بھی قرآن تقطعون السبیل کہتا ہے، راستہ کاٹتے ہو۔ تو اب راستہ کاٹنا اس معنی میں تو نہیں کہ اس کے راستے میں کالیہ کھائی بنا دی، بلکہ راستے کا جو مقصد ہے رواں دواں ہونا، اس پہ امن و امان کا ہونا، اس پر چل کر منزل مراد تک پہنچنا۔ تو ان چیزوں سے اگر وہ راستہ محروم کر دیا جائے تو وہ قرآن کی روح سے قطع السبیل ہے، گویا کہ راستے کے امن و امان کا غارت کرنا، اس پہ چلنے والوں کے لیے جان مال کا خطرہ بن جانا، اور اس کو اس حالت میں کر دینا کہ اس پر چلنے کے بعد انسان منزل مراد تک نہ پہنچ سکے، یہ قطع ہے۔ تو وہ کاٹتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، جدا جدا کر دیتے ہیں، ما ان چیزوں کو امر اللہ کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، بہی ان ما اس چیز کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں، این یوصلا، این یوصلا وصل سے واو صاد لام، واصلہ یا سے لو کسی چیز کو جوڑ دینا، ان کنیکشن ہونا، ریلیشن شپ کی حالت میں ہونا۔ تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ کی حالت میں رکھنے کا حکم دیا ہے،
وہ جوڑی ہوئی چیزوں کے مابین جو اللہ کا لگا ہوا جوڑ ہے اسے توڑ لیتے ہیں۔ مثلا قرآن حکیم میں جہاں بھی رفقائے محترم صلاۃ کا حکم ہے، ہمیشہ اس کو صلاۃ کو اللہ پاک نے زکوٰۃ سے جوڑا ہے۔ اگر صلاۃ پر تو زور ہو کہ اولی پرسش نماز مواد، اور جو اس کا جوڑا ہے زکوٰۃ، اس کو زیر بحث نہ لایا جائے، جو اسے وہ اہمیت نہ دی جائے جو اقامت صلاۃ کو ہے، تو یہ بھی فاسق ہونے کی پہچان ہے۔ یا قرآن حکیم میں جہاں بھی آمنو آیا ہے، آمنو، تو آمنو کا جوڑا ہے وہ عامل الصالحات۔ تو اگر ایمان پر تو زور دیا جائے اور جو وہ عامل الصالحات کا اس کا جو کمپلیمنٹری جوڑا ہے وہ زیر بحث نہ آئے، اعمال صالحہ پر اتنا زور نہ ہو جتنا آمنو پر ہے، تو یہ بھی فاسق ہونے کی پہچان ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں الحیات الدنیا کو الحیات الآخرہ کے ساتھ جوڑا ہے، اطاعت اللہ کو اطاعت الرسول سے جوڑا ہے، اطاعت الرسول کو اطاعت اولی الامر سے جوڑا ہے، احکام کو حکمتوں سے جوڑا ہے، اعمال کو نتائج و ثمرات سے جوڑا ہے، اور اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا ہے۔ اور اسی طرح کتاب اللہ نے اپنے آپ کو بائے بسم اللہ سے والناس تک تمام صورتیں باہم جوڑا ہیں، صورتوں کے مضامین باہم مربوط ہیں۔ تو اگر کتاب اللہ کا ربط بھلا دیا جائے اور یہ جو ربط کے مختلف شیڈز ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یہ بھی فاسق قوم کی پہچان ہے، یہ دوسرا اس کا وصف ہے۔ تیسری چیز فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں اصلاح کرنے کی بجائے جسے کتاب اللہ نے فساد قرار دیا ہے، وہ فساد والے افعال و اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو ابھی کتاب اللہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن نے فساد کس کس چیز کو قرار دیا ہے اور فاسق کس طرح ان فساد پرور اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب ان فاسقوں کا انجام اولئک هم الخاسرون، فرمایا کہ یہ گروہ فاسقوں کا اس کا آخری انجام یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹوٹے میں، خسارے میں، ناکامیوں میں، نامرالیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اب یہ جو رفقائے محترم تین بنیادی اوصاف آئے، نقض العہد بعد المیثاق، قطع موصول، فساد فی الارض، اور ان کا آخری نتیجہ اولئک هم الخاسرون۔ اب ہم ان تینوں موضوعات کو یا علامات کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نقض عہد، تو وہ عہد کیا تھا اور اس کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک تو تمام اہل کتاب سے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم سے ایک میثاق تھا جس کو ہم نے بہت زور شور سے آج بلایا ہی نہیں ہے، بلکہ پس پش ڈالنے کے ساتھ ساتھ اینٹی اور منفی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے لیے اختیار کر چکے ہیں۔ اس کا ایک بیان رفقائے محترم سورہ آل عمران، تیسری سورہ، آیت 187، یہ 90 صفحہ ہے، 90 صفحہ سورہ آل عمران، آل عمران، نیچے سے چوتھی سطر، نیچے سے چوتھی سطر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا کہ یہ بہت اہم بات ہے۔ کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی عہد و پیمان، میثاق لیتے رہے، میثاق پختہ عہد و پیمان، پختہ عہد و پیمان لیا جاتا رہا، کن سے؟ الذین اوتوا الکتاب، جن جن کو کتاب دی جاتی رہی، جس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا وارث بنایا،
اپنا کلام انہیں عطا کیا، تو ان سے اللہ پاک نے یہ میثاق لیا تھا۔ وہ اہل کتاب دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں، خواہ اس کلام الہی کی زبان کچھ ہی کیوں نہ ہو، زمان و مکان کچھ بھی کیوں نہ ہو، تو جس کو بھی اللہ پاک نے اپنا کلام عطا کیا، نبوت کے توسط سے انہیں کلام کی وراثت عطا کی، کلام کا وارث بنایا، اور آخری درجے میں یہ امت مسلمہ اللہ کے ابدی اور آخری کلام کی وارث بنائی گئی۔ سورہ فاتر 35ویں سورہ آیت نمبر 27 اور 28۔ تو یہ جو کتاب کے وارث بنائے گئے آخری درجے میں امت مسلمہ، تو ان سے میثاق کیا تھا رفقائے محترم؟ میثاق یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کلام الہی کو کھول کھول کر بیان کرو گے، کن کے لیے رفقائے محترم؟ للناس، للذین آمنوا نہیں کہا، للناس، چونکہ اللہ کا کلام جو آتا ہے وہ کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں آتا، وہ تو دائیں بائیں جو بھی انسان ہوں ان کے لیے، ان کے فرائض و واجبات سے آگاہی کے لیے نازل ہوتا ہے۔ تو تم اس کلام الہی کو الناس کے لیے بیان کرتے رہو گے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَلَا تَكْتُمُونَهُ، بیان کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی زبان میں بس پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ اگرچہ اقوام نے تو یہ بھی کام نہیں کیا رفقائے محترم، یعنی ہنود کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک برہمنوں کا طبقہ مخصوص کر دیا، اور شودر کلاس تو پوری پیدل ہو گئی، کشتی اور ویش ان کا بھی مسئلہ نہ رہا، ایک برہمن کلاس مخصوص ہو گئی، اس کا کام ہے کہ وہ اپنا وید جو اس کا پاٹ کرے، اللہ نہ خیر سلم۔ اور دوسری جو الہامی کتابیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن ایک خاص طبقہ ہے جس کا کام ہے کلام کو پڑھنا پڑھانا، پریسٹ ہے۔ الناس، پوری پبلک، عوام الناس، ان سب کو، تو یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ آج جو دوسرے مذاہب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، مثلا عیسائیوں کے اندر، تو یہ بھی بہت بعد کی بات ہے، یعنی یہ جب مارٹن لوتھر وغیرہ اور یہ موومنٹس اٹھی ہیں اور اس کے تراجم ہوئے ہیں بائبل کے، تو یہ گویا سارے کا سارا قرآن کے بعد کا یہ فیضان ہے، یہ قرآن کے ہائرسٹیسزم کا نتیجہ ہے جو مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب اپنی اپنی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عہد تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم کلام الہی پر پردے نہیں ڈالو گے، دبیس پردوں میں اسے نہیں رکھو گے، تحت نظر خلاف وہ ان پہ نہیں ڈالو گے کلام الہی پر۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ امتیں کلام الہی کے ساتھ کیا کرتی رہیں؟ فرماتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ قومیں کلام کو تو چومتی اور چاٹتی ہیں، لیکن کلام الہی کے بارے میں جو میثاق ہوتا ہے اس میثاق کو پس پش ڈال دیتی ہیں۔ یعنی کلام الہی چومنے اور چاٹنے کی چیز ہے، لیکن اس کے جو کنٹینٹس ہیں، معانی ہیں، مقاصد ہیں، مفاہیم ہیں، اس کے حوالے سے جو فرائض و واجبات کا نقشہ بنتا ہے یہ نہیں، یعنی سب کھیل کھیلا جائے گا الفاظ کی حد تک۔ الفاظ کے اندر کوئی جادو کی طرح جنتر منتر اور فوری تاثیر مان لیتے ہیں، اور الفاظ کا جو ہے نا وہ سارا کھیل، ان کو رٹنا طوطے کی طرح، تو یہ کرتے ہیں، لیکن ان کے معنی، مقاصد اور اس کے اصول کے حوالے سے جدوجہد ان سے پیدا۔ تو پس ڈال دیا انہوں نے اس میثاق کو، بھلا دیا انہوں نے، پس پش ڈال دیا انہوں نے اس میثاق الکتاب کو، وراء ظہورہم۔ وراء ظہورہم کے دو معنی ہیں رفقائے محترم، ایک تو اپنی پشتوں کے پیچھے، اور دوسرا ظہور کا اطلاق ہوا ہے اسلاف پر، جن کی نسلوں سے ہم پیدا ہوئے۔ تو امتیں یہ کرتی ہیں کہ قرآن یا کتاب یا میثاق
اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں اولین کے ساتھ، کہ جو پہلے ہمارے اسلاف تھے وہ بڑے بزرگ تھے، وہ بڑے طاہر تھے، طیب تھے، مخلص تھے، ان جیسا اخلاص طہارت ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ کلام الہی کو سمجھنا تو بس بھائی ان کا مقام تھا، ہم گنہگار انسان کہاں اللہ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو خشک اس کی تلاوت ہی کر لیں، اس کی سطروں پر انگلیاں ہی چلا لیں تو بڑا کام ہے۔ کلام کو سمجھنا یہ بھائی ہمارا یہ مقام نہیں ہے، ہم تو بڑے گنہگار۔ تو کلام الہی کو اور اس کے میثاق کو انہوں نے رکھ دیا اپنے اسلاف کے ساتھ، کہ یہ سمجھنا سمجھانا ان کا کام تھا، ہمارے اندر کہاں یہ اہلیت ہے، صلاحیت ہے۔ اور فرماتے ہیں وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پہلوں کا کام تھا کہ وہ سمجھیں، جدوجہد کریں، اس کے مطابق ایک معاشرہ قائم کریں، اور بعد والوں کا کام کیا ہے؟ خرید و فروخت۔ کلام خریدنی اور فروختنی چیز بن گیا، اس کے وظیفے ہو رہے ہیں، اور آج کے طور پر اسے رٹا جا رہا ہے، اس کے تعویذات بنائے جا رہے ہیں، اس کی رنگین طباعت، بیل بوٹے رنگدہ کئی رنگوں میں قرآن کی طباعت، اور اس بات کی مشق کی جا رہی ہے کہ قرآن کو اتنا چھوٹے سے چھوٹا کہ وہ ایک انگوٹھے کے اوپر یا ایک چھوٹے سے یعنی ایسے سائز میں کہ جیب میں سما لیا جائے، تو کہیں کام سے کام لکھنے پر مشقیں ہو رہی، کہیں موٹا سے موٹا لکھنے پر، کہیں اس کو سنہری پانی سے لکھنے پر، تو یہ ریاستیں جدوجہد اور محنتیں ہو رہی ہیں۔ اور باقی رہا میثاق الکتاب اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے چلنا، تو یہ کام تھا پہلوں کا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدنے لگے کلام حیات کے مقابلے میں حیات دنیا کا ساز و سامان۔ پھر کیا فرمایا؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے وہ کاروبار جس کو کہ یہ انجام دے رہے۔ یعنی ہر کاروباری جو ہے اگر وہ جائز حدود میں رہے تو وہ مطلوب بھی ہے، اور ایک درجے میں انسانیت کے لیے مطلوب ہے، لیکن یہ جو اللہ کی کتاب کا کاروبار ہے رفقائے محترم، یہ بدترین کام ہے، بدترین کاروبار ہے، بدترین کاروباری ہیں جو اللہ کی کتاب کا، اللہ کے قرآن کا کسی بھی دور میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کا بیچنا، یہ بدترین بیوپاری ہے۔ تو بیوپاریوں کی نفسیات کلی طور پر ان کے اوپر مسلط ہے۔ اسی ضمن میں رفقائے محترم میرے اور آپ کے حوالے سے سورہ المائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 7 صفحہ 130، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے جماعت مومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی نعمت، اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا۔ اور یہ نعمت اللہ کیا ہے رفقائے محترم؟ سورہ البقرہ آیت 231، یہ نعمت اللہ سب سے بڑی نعمت نعمت قرآن ہے، نعمت کتاب حکیم، قرآن حکیم۔ تو اس نعمت قرآن کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور صرف قرآن کے حافظ ہی نہ پیدا کرنا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمِيثَاقَهُ، الفاظ کے حافظ تو بن گئے، الفاظ کی اقامت تو کر لی تم نے، اس کی حدود کی حفاظت، اس کے حرام و حلال کی حفاظت، اس کی اتباع اور اطاعت کے حوالے سے اس کی حفاظت، اور یاد رکھنا وَمِيثَاقَهُ، اس کتاب الہی کے حوالے سے جو تم نے عہد و پیمان کیا اللہ کے ساتھ، وہ عہد و پیمان الذی واثقکم بہ، جو تم نے اس اللہ کے ساتھ، یا اس اللہ نے تمہارے ساتھ یا تم سے
وہ بہت پختہ طریقے سے وہ میثاق تم سے لیا ہے۔ اصلاً تو یہ میثاق نبی سے لیا جاتا ہے، نبی پھر اپنی امت سے لیتا ہے، تو نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہ میثاق تم سے لیا، اور وہ میثاق یہ تھا اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ میثاق یہ تھا کہ تم نے عہد کیا نبی کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ تم اس کلام الہی کو سنتے رہو گے، اور اس سننے سے مراد رفقائے محترم کانوں سے سننا نہیں ہے، بلکہ پورے دل دماغ کے ساتھ اس کلام الہی کو سمجھنا ہے۔ کیوں کہ آگے فرمایا وَأَطَعْنَا، تم اس کی اطاعت کرو گے۔ تو جس بات کو ہم سمجھیں اور اسے یعنی سنیں لیکن سمجھیں نہیں تو اطاعت ہی نہیں کریں گے ہم۔ اطاعت تو لازمی شرط ہے رفقائے محترم انڈرسٹینڈ کرنے کی، اگر انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو سمجھنا نہیں، عمل کرنا تو ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا، ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ جس اللہ کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے وہ صرف تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس، خطرات، نیتیں، ارادے، ہر چیز اس اللہ پر عیاں ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ سننا دراصل دل دماغ کے حوالے سے سمجھنا ہے، نہ کہ مجرد کانوں کے ساتھ آواز کا ٹکرانا۔ اس ضمن میں آئیے ہم ایک مقام دیکھتے چلیں، سورہ الانفال 215 صفحہ، سورہ الانفال 8ویں سورہ آیت نمبر 21، سورہ الانفال 8ویں سورہ 21ویں آیت صفحہ 215، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ ہمیں روکا جا رہا ہے رفقائے محترم، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا۔ کیا نہ ہو جانا رفقائے محترم؟ کالذین، ان لوگوں کی طرح۔ کون سے لوگ ہیں جن کی طرح ہم نے نہیں ہونا؟ فرمایا قالوا سمعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام سن چکے، ہم نے اللہ کا کلام سن لیا، ہم اللہ کا کلام سنتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں رفقائے محترم؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو کلام سنا ہی نہیں۔ یعنی امتوں کا دعویٰ ہے سمعنا، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو میرا کلام سنا ہی نہیں۔ اب گویا سننے کے دو تصورات ہیں رفقائے محترم، ایک تصور امتوں کا جو عند اللہ مقبول نہیں، اور ایک وہ تصور سننے کا ہے جو عند اللہ مقبول ہے، نتیجتاً اجر کا باعث بنے گا، کامیابیوں کا باعث بنے گا۔ آپ دیکھیے وہ کون سا سننا ہے رفقائے محترم جو عند اللہ مقبول نہیں، اور یہی نامقبول سننا جو ہے رفقائے محترم یہ آج عرب و عجم پر غالب ہے، چھایا ہوا ہے، خاص طور پر عالم اسلامی کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ، اِنَّ بلا شبہ، شر بد تر، فرو تر، گھٹیا تر، الدواب دابا کی جمع دابا، دابا کہتے ہیں کیٹل، اینیملز، حیوانات، ڈھور اور ڈنگر۔ بلا شبہ ڈھور اور ڈنگروں سے بد تر، فرو تر، لوئسٹ، کہاں؟ عند اللہ، اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں ڈھور اور ڈنگروں سے، گدھے، گھوڑے، خچر، یہ جو حیوانات ہیں، حیوانوں سے بھی گئے گزرے اللہ کی نظر میں وہ انسان ہیں۔ کون سے انسان رفقائے محترم؟
الصم البک، الصم جمع ہے اسم اور سما، بہرا، اور البکم ابکم اور بقما، بہرا کے ساتھ گونگا، وہ گونگے اور بہرے۔ گونگا اور بہرا قرآن کن کو قرار دے رہا ہے رفقائے محترم؟ گونگے وہ نہیں جو بولتے نہیں، بہرے وہ نہیں جو سنتے نہیں۔ قرآن نے بہرا اور گونگا ان کو قرار دیا رفقائے محترم الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اگر آپ کوئی لفظ سن رہے ہیں لیکن آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، عقل، ریزننگ فیکلٹی، یعنی کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے، استعداد ہے، قابلیت ہے، اگر وہ ایٹ ورک نہیں، اگر وہ کام نہیں کر رہی، یعنی کانوں کے ساتھ آواز ٹکرا رہی ہے اور جو آپ کی سننے کی رگیں ہیں، کینالز، نروز، وہ بات کو پہنچا بھی رہی ہیں، وہ آواز پہنچ رہی ہے دماغ تک، لیکن دماغ کے پاس وہ جس طرح سافٹ ویئر نہیں ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کا وہ مادہ اور ملکہ نہیں ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا۔ اب مثلا واٹر واٹر واٹر، یہ آواز تو کانوں کے ذریعے دماغ تک پہنچ رہی ہے، لیکن وہ جو زبان ہے، اس کا جو الفابیٹس ہے، وہ الفابیٹ اسے کام میں لانا یہ دماغ کے پاس سے ہے نہیں۔ تو وہ واٹر واٹر سن لینے کے باوجود اور پیاسا ہونے کے باوجود پانی کی طرف نہیں دوڑے گا، پانی کی طرف نہیں لپکے گا، اور واٹر واٹر کا حفظ کر لینے کے باوجود وہ پیاس سے مر جائے گا۔ تو گویا عقل، یعنی جو الفاظ ہم سنیں رفقائے محترم، ان الفاظ کے معنی کو، معانی سے مقاصد کو، مقاصد کے حصول کے لیے جو حتمی اور یقینی طریقہ کار ہے اس کو، اور پھر جدوجہد، یہ تمام مراحل طے ہوں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سنا ہے۔ تو وہ گونگے اور بہرے جو سننے کے باوجود سمجھتے نہیں، سمجھنے کے باوجود سمجھاتے نہیں، تو وہ لا یعقلون، یہ ہیں بدترین حیوانات اللہ کی نظر۔ اور اب آئیے رفقائے محترم عہد کے ایک اور پہلو کی جانب، جس کا آج امت مسلمہ میں شعور بھی غائب ہے، اور بالخصوص مذہبی پیشوائیت نے اس کو غارت کیا ہے اور امت کو پیدل کیا، دوسری طرف لے گئے۔ وہ عہد و پیمان جو ہے رفقائے محترم، اس کا حوالہ سورہ التوبہ 246 صفحہ 246 صفحہ سورہ توبہ آیت 111، یہ عہد و پیمان، اس سے بھی ہم پیدل ہو چکے۔ ارشاد ربانی ہوا 246 صفحہ پہلی سطر آیت 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خرید چکے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خرید چکے، اور مومن گویا بیچ چکے۔ ایک خرید و فروخت کا، خریدنے اور بیچنے کا عمل طے پا چکا ہے۔ اللہ خریدار ہیں اور مومن بیچنے والے ہیں۔ اور کیا چیز بیچی ہے مومنوں نے؟ انفسہم و اموالہم، اپنی جانیں بھی وہ بیچ چکے اور اپنا مال دونوں بیچ چکے۔ جان بھی اب مومنوں کی اپنی نہیں، مال بھی اپنا نہیں، جان اور مال دونوں وہ بیچ چکے۔ کس کے ہاتھ؟ اللہ کے ہاتھ۔ اور اللہ نے یہ جان و مال ان سے خریدی ہے کس چیز کے عوض میں؟ مقابلے میں
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ وہ انہیں جنت عطا کرے۔ اس سے پتہ یہ چلا رفقائے محترم، کل مال اور کل جنت اور کل اہل ایمان، کل اہل ایمان کا کل مال اور کل جان جائے تو وہ جنت پائیں گے۔ یہ جو گلیوں بازاروں کی نکروں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا کر جنتیں الاٹ کرنے کا عمل ہے، یہ خلاف قرآن ہے۔ قرآن تو جنت کو کل جان اور کل مال اور کل اہل ایمان ٹکڑیوں میں نہ ہوں اور جان و مال میں سے کچھ دیا کچھ رکھ لیا۔ گویا کہ مومن تو ہوتا ہی نہیں رفقائے محترم جب تک کہ وہ کل مال اور کل جان سے دستبردار نہ ہو جائے۔ گویا کہ مومن جان و مال کا مالک نہیں ہے، کسٹوڈین ہے۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ جان مال ہم دے چکے، اب جو کچھ ہمارے پاس جان مال ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری حیثیت کیشیئر کی ہے۔ جیسے اللہ کا حکم آئے ہم اللہ کے حکم کو ایگزیکیوٹ کر دیں، ہمیں مومن، اور اگر اللہ کے حکم کو ایگزیکیوٹ نہ کریں ہم منافق ہیں۔ تو اللہ کل جان کل مال کل اہل ایمان ان سے لے چکا جنت کے عوض میں، اور یہ اہل ایمان وہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، جو وقت ضرورت اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے، یعنی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان پر دشمن کی طرف سے جنگ مسلط کر دی جائے۔ قرآن حکیم میں قتال فی سبیل اللہ جو ہے رفقائے محترم یہ عام نہیں ہے، قتال ہے الذین یقاتلونکم، قتال ان کے خلاف ہے جو قتال ہم پر مسلط کر دیں اور ان کے ظلم اور عدوان کو روکنے کے لیے ہے، اور روئے زمین پر قتال کی جدوجہد یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، بھائی چارے اور خیر خواہی کا دین ہے۔ جہاں بھی اسلام میں قتال آیا ہے یہ دفاع میں ہے، اپنے ایمان عقیدے اور ضمیر کے دفاع کے لیے، اوفینس کے لیے نہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں وہ قتال بھی کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اور یہ کل جان اور کل مال دے کر جنت پانا، یہی وعدہ تورات میں تھا، یہی انجیل میں اور یہی قرآن میں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ استاذ میں جنت پانا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ کل جو جان ہے مال وہ فقراء و مساکین کو دے، پھر میرے پیچھے چل۔ تو اتنی بات سنی اور پیچھے بیک آؤٹ ہو گیا، بھاگ گیا۔ تو کل مال کل جان کل اپنی مرضی اور خواہش اس کو قربان کر کے اللہ کو پانا، اور اللہ کو پانا ہی دراصل اصل جنت ہے۔ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ، پس اہل ایمان اگر تم اپنے اس عہد کو پورا کرو گے کہ کل جان کل مال دے کر جنت کو لینے کا عہد پورا کرتے رہو گے، تو اللہ بھلا کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنے عہد کو پورا نہ کرے اور تمہیں حیات دنیا ہی میں جنت کیوں نہ ملے۔ دنیا یعنی اسلام اس بات کا قائل ہے رفقائے محترم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایمان والوں کے لیے دو جنتیں ہیں، حیات دنیا میں بھی جنت، حیات آخرہ میں بھی جنت، جنت پر جنت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، حیات دنیا کی جنت کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہر طرح کے خوف اور حزن سے آزاد ہونا، یہ حیات دنیا کی جنت ہے۔ تو فرمایا پس خوش ہو جاؤ اس خرید و فروخت کے ساتھ جو تم وصلی اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔
اب یہ جو عہد و پیمان ہے رفقائے محترم ایمان والوں کے ساتھ، یہ پہلی شک ہم نے دیکھی میثاق کے حوالے سے، یا عہد بعد المیثاق۔ اب اس ضمن میں فاسقوں کا ایک اور شعر دیکھیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 47۔ ایک 139 صفحہ۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، فرمایا اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ انجیل کے اندر جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس پر وہ قائم ہو، اس کے تقاضوں سے عہدہ برا ہو۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر کوئی قوم کسی کتاب پر ایمان کی دعوے دار ہو اور وہ اپنے اس دعوی ایمان کو، اس کتاب کو قائم کر کے پورا نہ کرے تو وہ کون ہے؟ فاسق ہو۔ آج اس کا محترم روئے زمین پر نصارہ یا کرسچینز بظاہر ان کا غلبہ آبادی کے حوالے سے، لیکن اگر اس کا محترم مسیحی دنیا سیدنا مسیح علیہ السلام کے نمونے کو اپنا لے اور ان کا جو جبل زیتون کا پہاڑی واز ہے اس پہ قائم ہو جائے رفقائے محترم، تو اس کائنات میں دنیا کا نقشہ جنتی نقشہ بن جائے۔ کیا مسیح علیہ السلام نے رفقائے محترم دنیا کو یہ تعلیم نہ دی تھی کہ اگر ایک گال پر کوئی مارے تو دوسرا گال بھی پیش کرو، اگر کوئی یہ مانگے تو چوغے کے ساتھ تو یہ بھی دے لو؟ تو یہ پیار اور محبت کا پیغام رفقائے محترم اگر اس پر مسیحی دنیا قائم ہو جائے تو دنیا میں یہ جتنی لڑائیاں جھگڑے اور گھر گھر قتل ہے اور دوئے زمین پر اسلحے کے انبار جمع کیے جا رہے ہیں، یہ تو دوسرے دن ختم ہو سکتے ہیں رفقائے محترم۔ تو یعنی اگر ہر امت اپنے ماننے والے نبی کے عملی نمونے کو قائم کر لے تو سارے فساد ختم ہو جاتے۔ تو کیا فرمایا کہ جو ما انزل اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کو قائم نہ کرے وہ کون ہوتا ہے رفقائے محترم؟ وہ فاسق ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں 143 صفحہ، یہ 143 کی بجائے 142، یہ اہل کتاب کو یہ آیت 59 ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اس وقت کے یہود بالخصوص اور نصارہ بالعموم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اہل قرآن ان سے جو ان کا تضاد ہوا اس تضاد کی طرف اشارہ جو ارشاد فرمایا اہل کتاب قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، حال تنقمون منا، سوائے اس کے کوئی اور بات ہے جس کا تم ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ اور بالخصوص اس ابتدائی دور میں کہ جو مشرکین قریش تھے ان کے ساتھ تو یہود محبت کی پینگیں ڈالتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ پیک کرتے تھے، ان کو چڑھائی کرنے کے لیے مدینے پر چڑھ دوڑنے کے لیے بارانگیختہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اہل کتاب بالخصوص علماء یہود، کیا تم قرآن والوں سے اس کے سوا کسی اور چیز کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ اس کے سوا کیا بات ہے؟ الا ان آمنا باللہ، مگر یہ
کہ ہم ایک اللہ کو، الہ واحد کو توحید خالص کے ساتھ مانتے ہیں، اور ہم اس کلام پر ایمان لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری طرف نازل کیا، اور ہم ان تمام صحیفوں پر، اللہ کے کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوا۔ اور اہل کتاب وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تمہاری جو اکثریت ہے اس کا تو حال یہ ہے کہ وہ بدعہد ہے، بے وفا ہے، اسے خود اپنے کلام پر جس پر وہ ایمان کی دعوے دار ہے، ان کی عملی زندگی اس کی گواہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اہل کتاب قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ فرمایا ہم بتائیں کہ فاسقوں سے بھی بدتر، یعنی فسق کی بدترین شکل کیا ہوتی ہے؟ مصوبۃ عند اللہ، انجام کے حوالے سے اللہ کی نظر میں وہ کون ہوتے ہیں جو بدترین فاسق؟ من لعنہ اللہ، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آن پڑتی ہے، وغضب علیہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی زد میں آ جاتے ہیں، وجعل منہم القردۃ، بندروں کی طرح نقالی، یعنی وہ قومیں کہ جو مجرد تقلید، اندھی تقلید، فیشن پرستی، غالب قوم کی نقالی، کیرلا کا بندر، اور بندر کا کیا حال ہوتا ہے رفتار ہوتا ہے کہ اس کی جو نکیل لگام وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو کیرلا کا قائم مقام ہے محکومی، محتاجی، غلامی، آزادی و خود مختاری سے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہ جو غلامی، محکومی اور محتاجی میں بندر، یعنی جو دوسروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، ان کی اپنی بیگمات، بیویاں، ان کی اپنی بہویں، بہنیں، بیٹیاں، اور ترن والا کن کے لیے؟ اغیار کے لیے۔ تو جو اغیار کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، کوئی عزت نفس نہیں ہے، کوئی قومی ہدف نہیں ہے، کوئی قومی غیرت نہیں ہے۔ ملت اور آل تیمور کی وہ جو غیرت، وہ کب کی دفن ہوئی، رخصت ہوئی؟ والخنازیر، اور حرام خور، نجس کھانا، حلت و حرمت کا احساس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رفتہ محترم، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، آنا چاہیے، وہ حرام کا ہو یا حلال کا۔ گھی ہے، چوری کا ہو، دہیج کا ہو، اس سے تمہاری فزیکل نشوونما ہونی ہے، اللہ اللہ خیر کرو۔ تو الخنازیر کہ جنہوں نے حلت و حرمت کا اب کوئی معیار ہی نہیں رہا، حرام سے ہو حلال سے ہو، دونوں پر فضل ربی کا لیبل لگا دیا۔ تو جو غلامی، محکومی، محتاجی اور دوسروں کے اشاروں پر ناچنا اور حرام کھانا، حلت و حرمت کا احساس ہی ختم۔ وعبد الطاغوت، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو نافرمان حکمران ہیں، وہ مقامی ہو یا بین الاقوامی، اپنی حکمران طاغوت ہو یا بین الاقوامی سطح کا طاغوت اکبر ہو، تو ان کی وہ غلامی کرتے، محکومی۔ بھئی ہم تو ملازم ہیں سرکار کے، اب سرکار کی ملازمت ہے، استعمار کے ساتھ وہ حلیف ہیں، ہم جو حکم دے گا ہمیں کرنا پڑے گا۔ یعنی اسلام نے کہا تھا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں کوئی نافرمانی مومن کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اب اللہ کی فرما برداری تو مسئلہ ہی نہیں رہا، وقت کا طاغوت ہے، حکمران اس کو راضی کرنا ہے، زندگی مقصود بھی ذات ہے۔ عبد الطاغوت، طاغوت کی پرستش میں، محکومی میں، ماتحتگی میں، اس کے حکم کو بلائنڈلی وہ بجا لانا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اولئک شر مقاما واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں یہ تو وی آئی پی بنے ہوئے ہیں،
اسٹیٹس کو کے طالب ہیں، لیکن ان کا اسٹیٹس منصب اللہ کی نظر میں سب سے بدتر ہے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے یہ کوسوں دور ہے۔ اور یہ جو میں نے قِرَدَۃَ وَالْخَنَازِيرِ اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ڈالا، یہ تو اللہ نے ان کو فزیکلی بندر بنا دیا تھا، فزیکلی وہ خنزیر بن گئے تھے، یہ غلط بات ہے۔ کیوں کہ آگے آیا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ بندر اور خنازیر تمہارے پاس آتے ہیں، تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں، تو یہ وہ بندر اور خنزیر نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی یہود ہیں جو محکومی محتاجی در در کی ٹھوکریں، لیکن پندار نفس یہ کہ ہم جیسا کون ہے۔ تو یہ ہے رفقائے محترم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو جب قومیں پامال کرتی ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ بندر، یعنی دوسروں کے اشاروں پر ناچنا، وہ ڈگری بجا رہا ہے اور ہم ناچ رہے ہیں، وہ اشارہ کرتا ہے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور حلت و حرمت کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، جو حاکم کا حکم ہوگا ہم اس کو بجا لائیں گے۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ اس ضمن میں یہ جو فاسق ہیں ان کا ایک اور پہلو 237 صفحہ 237 صفحہ آیت نمبر 67 سورہ التوبہ 237 صفحہ۔ المنافقون والمنافقات بعضهم ببعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ فرماتے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں، منافق افراد اور منافق جماعتیں۔ منافق رفقائے محترم نفق سے نفق عربی زبان میں سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل، اور سرنگ کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے انسان نکلتا ہے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو نفاق کا معنی ہے رفقائے محترم ڈبل مائنڈڈ، ذو وجہین، جن کے دو چہرے ہیں، اور وہ دو چہرے بھی رفقائے محترم یہ بھی کوئی دور تھا، آج تو ہمارا کوئی چہرہ رہا ہی نہیں، چہروں کے اوپر چہرے چڑھا لینے کا فن اس حد تک عام ہو گیا رفقائے محترم کہ ہمیں اپنا چہرہ ہی بھول گئے، چہروں کے اوپر ماسک، چہرہ چڑھا لینے کا فن اتنا عروج پر ہے کہ انسان کا اصل چہرہ کیا تھا، میرا اور آپ کا اصل چہرہ کیا تھا، اس کی شناخت ہی ختم ہو گئی۔ حالت یہ ہوگی یہ رفقائے محترم کہ ہم اندر بیٹھے ہوتے، کوئی ہمیں ملنے کے لیے آ جاتا ہے، ہم اپنے خود بیٹوں کو خود کہتے ہیں رفقائے محترم جاؤ کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ ہم خود جب کہتے ہیں رفقائے محترم کہ ابو گھر پر نہیں ہے اپنی اولاد کو، تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا سیرت ہے، کیا کردار ہے، کیا اخلاق ہے، کیا ہم امید کرتے ہیں اپنی اولاد سے جب ہم خود اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ تو فرمایا منافق مرد اور عورتیں، افراد اور جماعتیں، بعضهم من بعض، فرمایا آپس میں بڑے یہ گہرے رازدان، ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے، ایک دوسرے کے اندر پیوستہ، ایک دوسرے سے وابستہ، یأمرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ منکر، ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جس سے انسانی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف سے اجنبیت پیدا ہو جائے۔ منکر فساد، منکر بدصورتی، منکر عدل کے خلاف، یعنی ایسا معاشرہ جس میں عدل نہیں،
اخوت نہیں، مساوات نہیں، بھائی چارہ نہیں، خیرخواہی نہیں، تو منکر کو عملاً حکماً نافذ کرتے ہیں، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ چیزیں جس سے عالم انسانی میں اخوت، بھائی چارہ، عدل، مساوات، ہم آہنگی پیدا ہو، ان سے حکماً روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، فرمایا حرام کا مال حرام کے مواقع پر خرچ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ خوب کھلے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کے پورا کرنے کا جب وقت آتا ہے، یقبضون ایدیہم، روک لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی خرچ کرنا پڑ جائے تو بڑے بخیل، اللہ اور اس کے دین کے لیے بخل، اور شیطان اور شیطنت کے لیے دونوں ہاتھ کھلے۔ نسوا اللہ فنسیہم، فرمایا کہ انہوں نے ہر چیز کو یاد رکھا ہے، جو چیز بھولے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ۔ ہر چیز یاد ہے لیکن خالق و مالک یاد نہیں، مرنا یاد نہیں، اللہ کے حضور میں پیشی یاد نہیں، بس یہی یاد ہے، بیوی، بچے، کھانا پینا، دفتر، عیش و آرام، موت، مرنا، اگلی گھاٹی، رب کے حضور کی پیشی، ان چیزوں کو انہوں نے بھلا دیا۔ فناسیہم، تو اللہ کون سا ان کا محتاج تھا کہ بار بار ان سے اپیلیں کرتا؟ اللہ سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑا تو اللہ پاک نے بھی ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ فرماتے ہیں ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا کہ اصل فاسق کون ہے؟ منافق۔ یعنی نفاق جو ہے رفقا محترم وہ مکمل ترجمانی ہے فسق، یعنی فاسق دوسرے لفظوں میں منافق مکمل طور پر فاسق ہے، یعنی عملی طور پر جو نفاق ہے وہ فسق کے تمام مظاہر کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ اسی ضمن میں رفقا محترم سورہ الاعراف کی آیت 102 میں 102 196 صفحہ ہوگا، بلکہ 197 196 پر یہ ایک لفظ ہے واو، یہ ہلاک ہونے والی بستیاں، ہلاک ہونے والی امتیں، ہلاکت پذیر ہلاک ہونے والی امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بیان فرمایا ہے، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، نہ پایا ہم نے ان ہلاک ہونے والوں کے ہاں، کیا ہلاک ہونے والوں کے ہاں نہ پایا رفقائے محترم؟ من عہد، عہد کا پورا کرنا، یعنی بدعہدی اور بے وفائی، یہ ہلاکت کا رفقائے محترم نقطۂ آغاز ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، نہ پایا ہم نے ہلاک ہونے والی قوموں کی اکثریت میں، کیا نہ پایا رفقائے محترم؟ عہد، عہد کا لحاظ پاس پورا کرنا، عہد کا کوئی احترام نہیں رہا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کہ ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا۔ گویا کہ فسق کا جو آغاز ہے رفقائے محترم، وہ عہد و پیمان کا لحاظ جب ذہنوں سے نکل جائے تو سمجھو کہ یہ فسق کا نقطۂ آغاز ہے، اور فاسق قوم یا فاسق ہونا رفقائے محترم کسی قوم کا اللہ کی نظر میں اس کا کیا ہے؟ اس جرم کی پاداش ایک مقام ہے رفقائے محترم قرآن کا، جسے قرآن نے بلاغ سے تعبیر کیا ہے۔ بلاغ کا معنی چیلنج، بلاغ کا معنی وہ اہم خبر جس کا پہنچا دینا واجب ہے، لازم ہے۔
دیکھیں کتنا ہولناک محاکمہ ہے اللہ کے کلام کا. 606 صفحہ 606 صفحہ سورہ الاحقاف، سورہ الاحقاف، سورہ الاحقاف کی جو آخری آیت ہے 35، اس کی میں آخری سطر لے رہا ہوں. الا ساعۃ من النہار، اس کے بعد یہ الفاظ ہیں بلاغ، بلاغ، فہل یہلک الا القوم الفاسقون. بلاغ، اے نبی، اے رسول، اے دائی، اے مبلغ، اے خادم قرآن، پہنچاتا رہے. بہت اہم خبر ہے. کیا اہم خبر ہے رفقائے محترم؟ کیا اعلان اہم ہے؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. فاسق قوم کے علاوہ کسی قوم پر تباہی نہیں ہے رفقائے محترم. جہاں تباہی ہے، بربادی ہے، زوال ہے، انحطاط ہے، تنزل ہے، سمجھ لو وہ قوم فاسق ہے. فاسق قوم کے علاوہ کوئی قوم تباہ نہیں ہوتی. ہر تباہ ہونے والی قوم، ان میں آپ کو فاسقوں کی علامات ملیں گی. جو قوم ہلاک ہو رہی ہے، صفحہ ہستی سے اس کو مٹایا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، یقین رکھو وہ قوم فاسق ہے. میری ہو، آپ کی ہو، عرب ہوں، عجم ہوں، جن کا نام و نشان مٹ رہا ہے اس کائنات سے، وہ فاسق ہیں. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. کیا بھلا فاسق قوم کے علاوہ کسی اور قوم پر اللہ کی ہلاکت کا خبر چلتا ہے؟ نہیں. فسق اتنا بڑا جرم ہے رفقائے محترم کہ جس کے بعد کسی قوم کو اس کائنات میں رہنے کا اللہ رب العزت حق نہیں دیتے. فاسق قوم یا تو فسق سے باز آ جائے، نہیں تو پھر تیار ہو جائے تباہ و برباد ہونے کے لیے. اسی ضمن میں رفقائے محترم ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے فاسق قوم کے اس شیز کا، اس پہلو کا، جو اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صفحہ 192، سورہ الاعراف، 71 آیت. اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ ہم صلاۃ میں اہدنا الصراط المستقیم اور آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں مغضوب اور ضال قوم کے جو راستے ہیں ان سے بچائے گا، ان سے ہم بچے رہیں. مغضوب قوم، اس کا راستہ، طور طریقے، ان سے بچنا، یہ ہماری تمنا اور دعا ہے. آئیے ہم دیکھیں رفقائے محترم مغضوب قوم ہوتی کون سی ہے کہ جس سے بچنے کی ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ساتھ سے پاؤں تک ہم مغضوب قوم بن چکے ہیں اور مغضوب سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی ڈاکہ، لفظوں میں اس سے پناہ مانگتے، عمل میں ڈاکو بن چکے. 192 صفحہ آیت 71 سورہ الاعراف. قالا، وہ جو نبی وقت ان کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ جو نبی ان کی طرف گئے تو وہ جو نبی تھے اس نبی نے، یہ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں کہا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. اے میری قوم، بلا شبہ لیس دیا گیا، لاگو ہو گیا، نافذ ہو گیا، تم پہ غالب آ گیا، چھا گیا تمہارے رب کی جانب سے. کیا چیز چھا گئی رفقائے محترم؟ رجس وغضب. دو چیزیں تمہارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں رب کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت. ایک تو رجس ہے اور دوسرا غضب. رجس اور غضب جس قوم پر مسلط ہوتے ہیں رفقائے محترم، اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ یہ پہچان ہے
اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ یہ ہے فاسق قوم کی پہچان۔ فاسق قوم کون ہوتی ہے رفقائے محترم؟ یہ ہے فاسق قوم جو غضب اور رجس کی زد میں آتی ہے، آئی ہوئی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں لڑتے ہو تم، اتجادلوننی، کیا لڑتے ہو تم میرے ساتھ؟ یعنی انبیاء علیہ السلام اور مخذول قوم کی لڑائی کس بات پر ہو رہی ہے رفقائے محترم؟ اتجادلوننی، کیا لڑتے ہو تم میرے ساتھ فی اسماء، کچھ ناموں کے باب میں۔ میری اور تمہاری جنگ لڑائی، وہ جنگ جو تم نے میرے اوپر مسلط کی ہے، کیا ہے؟ یہ کچھ نام ہیں، یہ نام ہیں۔ اور کیسے نام ہے رفقائے محترم؟ سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام رکھے ہیں کچھ تم نے اور کچھ تمہارے باپ دادا نے۔ یہ غوث تھا، یہ قطب تھا، یہ ابدال تھے، یہ دستگیر تھے، یہ حاجت روا تھے، وہ مشکل کشا تھے، یہ محدث تھے، وہ محدث اعظم تھے۔ یہ جتنی ناموں کی لڑائی ہے رفقائے محترم، یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ یہ نام کچھ تو تم نے رکھے ہیں، تمہاری ٹکسال میں یہ نام گھڑے گئے ہیں۔ وآباؤکم، اور کچھ تمہارے باپ دادا کی ٹکسال سے یہ الفاظ گھڑے گھڑائے منتقل ہو گئے ہیں ورثے کے طور پر، تواتر کے طور پر۔ اور دیکھو ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان ناموں کی جو اتھینٹسٹی ہے، ان ناموں کا مقدس ہونا، محترم ہونا، واجب الاتباع ہونا، ان کی کوئی سند اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل نہیں کی۔ ہر وہ نام، کام، عقیدہ اور عمل جس کی سند، جڑ اور بنیاد اللہ کے کلام میں نہیں ہے، وہ ما انزل اللہ سے جو چیز بھی ہٹی ہوئی ہے اس کی اتباع کرنا شرک ہے، اس کو بائنڈنگ قرار دینا فسق ہے، احداث فی الدین ہے۔ یہ ہے وہ لڑائی جو تم نے میرے اوپر مسلط کی ہے۔ نام ہے کچھ جن کو میں نہیں مانتا، کیوں کہ ان ناموں کی جو حجیت ہے، سند ہے، وہ اللہ کے کلام میں نہیں ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جو بات تم کہتے ہو میں نہیں مانتا، جو میں کہتا ہوں تم نہیں مانتے، تو آپ کمپرومائز تو ہونے سے رہا، مستقبل فیصلہ کرے گا، تم بھی چلو اپنا کام کرو، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں۔ اس ضمن میں رفقائے محترم اس سورہ الاعراف کا آغاز بھی دیکھیں، 181 صفحہ، 181 صفحہ آیت نمبر 3، 181 صفحہ سورہ الاعراف آیت نمبر 3۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اہل ایمان اتبعوا، پیچھے پیچھے چلو، چلتے رہو۔ کس چیز کے پیچھے پیچھے چلنا ہے؟ فرمایا ما انزل الیکم من ربکم، ما انزل اللہ کے پیچھے۔ ما انزل اللہ کیا ہے؟ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، سورہ شورى آیت نمبر 15۔ ما انزل اللہ کتاب الہی ہے، قرآن پاک ہے، بس اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو ما انزل اللہ قرآن کے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور ہر وہ چیز، فکر ہو، عقیدہ ہو، شخصیت ہو، نام ہو، کام ہو، عقیدہ یا عمل ہو، جو کتاب الہی سے ہٹا ہوا ہے، کتاب الہی میں اس کی سند، جڑ اور بنیاد ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اینٹی ہے، تو مات اتباع کرو، اتباع کرو ما انزل اللہ کی، اور ما انزل اللہ سے جو ہٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں اولیاء، کارساز، وکلاء، محامی، ڈیفینڈر، ضمانت تمہیں دینے والے، جو گارڈین بنے ہوئے تمہارے، ان کی بات مت مانو۔
قلیلا ما تذکرون، اگر تم نے ما انزل اللہ سے ہٹے ہوئے اولیاء، وکلاء، ائمہ ان کی بات مانی، اگر وہ اللہ کی کتاب سے ہٹی ہوئی ہے، قلیلا ما تذکرون، تو اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے قرآن سے فیض یاب ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، تم اللہ کے کلام سے فیض یاب نہ ہو سکو گے۔ اللہ کے کلام کی فیض یابی جو ہے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے ہٹے ہوئے عقائد و اعمال، رجال و شخصیات، ان سے انسان اپنے آپ کو کاٹے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص و خالص بن کر جڑ جائے۔ یہ جو غضب اور رجس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی رفقائے محترم آیت نمبر 71 پر الاعراف میں، آئیے اب رجس کا ایک پہلو دیکھیں۔ سورہ یونس صفحہ 264 آیت نمبر 100 سورہ یونس 264 صفحہ۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا انسانی ذات کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایمان لائے، مگر اس ضابطے کے تحت، قانون کے تحت جو اللہ نے اس کے لیے ٹھہرا دیے۔ اذن بمعنی قانون، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں اذن بمعنی قانون الہی استعمال ہوا ہے، اور انسانی ذات کے ایمان یا کفر کے بعد میں اللہ کا قانون کیا ہے؟ سورہ الکہف 18ویں سورہ آیت نمبر 29، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ایمان اور کفر انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے، چاہے تو مومن ہو چاہے کافر۔ اللہ کا قانون اذن اس حوالے سے یہ۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ رجس اور راجاسا کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم چلتے ہوئے پانی کا رک جانا۔ پانی رواں دواں ہے، تر و تازہ ہے، ممد حیات ہے، حیات اور زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ الانبیاء آیت 30۔ لیکن وہی پانی رفقائے محترم جوہر کی شکل میں رک جائے، تالاب جوہر، تو سرانڈ اور عفونت پیدا ہوتی ہے، اور اسی سرانڈ اور عفونت زدہ پانی سے انسان بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رجس، جسے عرف عام میں ناپاکی، غلاظت، گندگی کہتے ہیں، اس کو کس سے جوڑا ہے رفقائے محترم؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رجس، ناپاکی، غلاظت، گندگی قرار دیتے ہیں۔ فیصلہ ہوتا ہے اس کا کن کے بارے میں رفقائے محترم؟ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان قوموں کے حوالے سے جو عقل سے کام نہیں لیتی۔ گویا عقل سے کام نہ لینا یہ قرآن کی نظر میں ناپاکی ہے۔ پاکوں کا پاک اللہ ایسی اقوام سے کیا رشتہ رکھے کہ جنہوں نے افضل ترین انسان کی جو کوالٹی تھی عقل سے کام لینا، اسی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ یعنی عقل و بصیرت کا چراغ گول کر کے اندھا، بلائنڈ فیتھ، عقل و بصیرت سے پیدل۔ تو عقل و بصیرت سے پیدل ہونا بھی رفقائے محترم فاسق قوم کی پہچان ہے، یہ بھی غضب اور رجس کا ایک پہلو ہے۔ اس جیون میں رفقائے محترم ایک رکاوٹ، کہتے ہیں صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سواد اعظم، اکثریت، وہ ایک ڈگر پر ہو اور وہ باطل راستے پر ہو، غلط ہو، اور اہل حق اپنے آپ کو کہنے والے وہ چند ہوں، اور ہوں بھی کیسے؟ تعداد میں بھی کم، وسائل میں بھی کم، ان کی مسندیں یا اجتماع گاہیں وہ ساز و سامان سے بھی آراستہ پیراستہ نہ ہوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سواد اعظم ہی حق پر ہے، اکثریت ہی حق پر ہوتی ہے،
اقلیت تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل حق جو ہیں وہ تھوڑے سے ہوں اور اہل باطل کثیر تعداد میں ہوں؟ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک مقام آپ کے سامنے پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ سورہ القمر 56 سورہ رفقائے محترم، چھ سو چونتیس صفحہ سورہ القمر۔ قوم سمود ہلاک ہونے والی، اللہ کے غضب کی زد میں آنے والی ایک قوم سمود تھی۔ یہ پہلی سطح آیت نمبر 24 ہوگی غالباً، 23-24۔ تو یہ ہلاک شدہ قوم سمود، ان کا کیا موقف تھا؟ ان کے موقف کی ترجمانی اللہ پاک نے اپنے کلام میں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کی۔ ارشاد ہوا ہے 634 صفحہ پہلی سطر آیت نمبر 23، کذبت ثمود بالنذر۔ قوم سمود کون سی قوم سمود؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی، سمودیوں نے بھی نذر، انذارات، وارننگز، جو وارننگز تھی اللہ کی طرف سے، جو تنبیہات نازل ہوئی تھی، ان کا انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، نہ مانا، ان کو تصدیق نہ کی۔ قوم سمود نے کیوں اللہ کی تنبیہات کا انکار کیا؟ کیا رکاوٹ کا سبب بنا؟ حضرت صالح، کیا ان میں ان کو کمزوریاں نظر آئیں؟ کیوں انہوں نے انکار کیا؟ اللہ کے نازل شدہ کلام کا کیوں انکار کیا انہوں نے؟ یہ بڑی بنیادی بیماری ہے رفقائے محترم۔ ہلاک شدہ قوموں کی پہچان، سمودیوں کی پہچان، کیا کہا انہوں نے رفقائے محترم؟ کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے ان کی، ذہنیت، بیماری، روگ، فقالو، یہ سبب بنا تھا ان کے انکار کا۔ فقالو، کہنے لگے، ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر۔ کہنے لگے کہ کیا بھلا ایک اکیلا انسان، ابشرن، کیا بھلا ایک بشر، ما فوق البشر نہیں، خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا اوتار نہیں، بشرن، انسان، اور کیسا، منا، ہمیں میں سے، ہم اس کا ماضی حال جانتے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا، مزید برآں واحد، اکیلا ہے، کوئی اس کا دوسرا مصدق نہیں ہے، مؤید نہیں ہے۔ بھلا ہم میں کا ایک اکیلا انسان جو ہمیں میں سے ہے اور جس کا ہمارے معاشرے میں کوئی مصدق اور مؤید نہیں ہے، بتاؤ، نتبعہ، ایسے اکیلے انسان کی اتباع ہم شروع کر دیں؟ ساری امت، ساری جماعت، سارا سواد اعظم، ساری قوم ایک طرف اور ایک اکیلا انسان ایک طرف، جس کا کوئی مؤید مصدق نہیں ہے، تنے تنہا ہے، یعنی ایک طرف ایک اکیلا انسان اور دوسری طرف پوری امت، پوری قوم، پوری جماعت، پورا جتھا۔ بتاؤ کس کی بات مانے؟ ایک اکیلے انسان کی جس کا کوئی مؤید مصدق نہیں، یا باپ دادا کا سواد اعظم، اس کی بات مانے؟ اب یہ بات صاف ہے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایک اکیلے انسان کی بات مانے اور پوری جماعت کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اپنا حال مستقل داؤ پر لگائے، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے مصائب و آلام کا ایک نیا دور شروع کرے۔ تو کیا کہتے تھے رفقائے محترم سمودی؟ انا اذا لفی ضلال، اگر ایسا کریں گے تو ہم بدراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔
قوم سمود کی نظر میں گمراہی کیا ہے رفقائے محترم؟ کہ حق ہی کیوں نہ ہو اسے نہیں مانیں گے جب تک کہ اس کے پیچھے جتھا یا جماعت نہ ہو۔ تو رفقائے محترم، حق کو شخصیات سے نہ پہچانو، شخصیات کو حق سے پہچانو۔ حق رکھتا ہے رفقائے محترم کہ اس کو معیار بنائیں، اسٹینڈرڈ بنائیں، ناز بنائیں، اور حق سے پہچانو رجال کو، حق سے رجال کو نہ پہچانو۔ یہ نہ دیکھو کہ ماننے والے قلیل ہیں یا کثیر، دیکھنا یہ درکار ہے قولہ الحق، کس فرد یا جماعت کے پاس اللہ کا کلام ہے۔ جس کے پاس اللہ کے کلام کا حق ہے وہ حق ہے، خواہ اس کا کوئی مؤید نہ ہو، اور جس کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے وہ بڑی جماعت کیوں نہ ہو، اس کے اندر شامل نہ ہونا چاہیے۔ اور مادیات میں ہمارا یہی نقطہ نظر ہے۔ آپ نے رفقائے محترم فصل اگانی ہے، ایک طرف ٹنوں میں بیج ہے، لیکن آپ کو علم ہے کہ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، زمین میں ڈالیں گے اگے گا نہیں، جدوجہد اور محنت رائگاں جائے گی، اور اس کے مقابلے میں 2 kg صحیح وزن ہے، صحیح بیج ہے، وہ آپ لے لیں گے۔ اسی طرح کھانے میں پینے میں ایک طرف گھسی ہوئی ناقص غذا ہے ڈھیروں ڈھیر، اور دوسری طرف صحیح نرشمنٹ کی حامل تھوڑی غذا ہے، آپ کس کو لیں گے؟ مادیات میں ہماری عقل خوب کام کرتی ہے، کہیں چونی یا ٹھنڈی لگانی ہو تو سوچتے ہیں دیوالیہ تو نہیں ہو جائے گا اس بینک کا، لیکن آخرت کا، اللہ کا، دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو جہاں پر ہم نے جوتا اتارا ہوتا ہے، جوتے کے مقام پر ہمارا مذہبی پیشوا کہتا ہے عقل کو اتارو پھر میرے پاس آؤ، عقل کو چھوڑ دو، آنکھیں بند کر لو، پٹیاں باندھو، اور جو میں کہوں وہ مان لو۔ تو یہ تھا وہ قوم سمود کا فیصلہ رفقائے محترم کہ حق کو ماننا ہے تو یہ دیکھ کر کہ اس کے ساتھ جتھا جماعت کتنی ہے۔ اگر اکلوتا فرد ہے، ایک فرد ہے حق کو پیش کرنے والا، ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اِنَّا اِذَا اللَّهُ فِي ضَلَالٍ، اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہم بدراہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2 وَالسُّعُرُ، سعر، یہ جو جہیم یا جہنم کے بارے میں سعیر کا لفظ آیا ہے اور جس کا معنی کر دیتے ہیں آگ، شعلہ زن آگ، تو یہ بھی صحیح۔ سعر دیکھیں نیچے لکھا کیا لکھا ہے؟ دیوانگی۔ سعرہ کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم باولے کتے کا کاٹ لینا، القلب المسعور، جو باولا کتا ہوتا ہے دیوانہ، دیوانگی، اس کو مسعور کہتے ہیں، قلب مسعور۔ تو سعر اصل میں دیوانگی ہے، جنون ہے، پاگل پن ہے۔ قوم سمود کہتی ہے کہ اس سے بڑا پاگل پن کیا ہے؟ آج ہم بھی سنتے ہیں کہ صاحب اگر یہ حق ہوتا تو پھر ایک بڑا جتھا ہوتا، جماعت ہوتی، ہم حق پر ہیں کیونکہ ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے، مسجد زیادہ ہیں، خانقاہیں زیادہ ہیں، افراد زیادہ ہیں، رجال زیادہ ہیں۔ قوم سمود بھی یہی کہتی تھی، ایک طرف ایک اکیلا انسان جس کا کوئی مؤید و مصدق نہیں، اور دوسری طرف جتھا، جماعت، لاؤ لشکر، وسائل۔ تو اگر ہم ان کو چھوڑ دیں اور اس کو ایک اکیلے کو مانیں، ہم بدراہ ہو جائیں گے، ہم دیوانے قرار پائیں گے۔ ایک اور اشکال، وہ اشکال کیا تھا؟ اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ اَشِرٌ۔ ایک اور الجھن، ایک اور پاؤں کی رکاوٹ، بیڑی کیا بنی رفقائے محترم؟ سمود قوم کے لیے، سمودیوں کے لیے انہوں نے کہا کیا بلا نازل ہوا ہے اللہ کا ذکر اس پر؟ من بیننا، ہمارے اتنے اکابر مشائخ، ان میں سے کسی پر اللہ کا کلام نازل نہ ہوا، وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے والے نہ ہوئے۔ اللہ کا کلام اگر نازل ہی ہونا تھا، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کسی بڑے انسان پر اس کلام کو نازل ہونا چاہیے تھا،
بڑا اس کا جتھا ہوتا، جماعت ہوتی، مالدار ہوتا، جاگیردار ہوتا، مال اور جاگیر سے خود بھی کھاتا، ماننے والوں کو بھی کھلاتا۔ یہ کیسا ہو گیا کہ ایسے فرد پر جو معاشرے میں کوئی وجاہت نہیں رکھتا، سردار نہیں ہے، قیادت کا وہ مقام نہیں رکھتا، اس پر کیسے یہ نازل ہو گیا؟ من بیننا، ہمارے تمام اکابر مشائخ کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ بل ہوا کذاب اشیر، نہیں یہ جھوٹ کہتا ہے، اشیر، اور یہ اپنی بڑائی ہم پر قائم کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے سارے پاپڑ بیل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْقَذَّابُ الْأَشِرُ، فرمایا ان قریب وہ دن زمانہ آنے والا ہے کہ جھوٹا کون ہے، اللہ کے کلام کو پیش کرنے والا یا باپ دادا کی روایتوں کے سہاروں پر جھنڈے اٹھانے والے؟ کون جھوٹے ہیں کون سچے ہیں؟ سچ اور جھوٹ کا ان قریب فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اس لیے رفقائے محترم، حق کے بارے میں یہ دیکھنا درکار ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں۔ اور حق کیا ہے رفقائے محترم؟ اللہ کا قول حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، اور اللہ کے اس حق کے بارے میں صرف وہ حق کے حوالے سے صرف ایک آیت پر آپ کی توجہ مبذول کرا کے ختم کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی آخری آیت صرف رفقائے محترم دیکھتے چلیں، 265 صفحہ، آیت 108۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے، اعلان عام کیجئے، اے لوگو، یا ایھا العرب نہیں کہا، یا اہل پاکستان نہیں کہا، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، حق پہنچ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے۔ حق کیا ہے؟ قرآن۔ سورہ الاعراف اور سورہ الانعام میں قولہ الحق، اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا قول حق ہے، کتاب حکیم حق ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی اس قرآن سے ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت پالے گا، تو اس کا یہ ہدایت پا لینا تو اس کی اپنی ذات کے لیے نافع ہوگا۔ کوئی قاضی، کوئی مفتی، کوئی چودھری اس کی اس ہدایت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا اللہ کے حضور میں۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور اگر کوئی قرآن کے حق کے آ جانے کے بعد اپنا راستہ قرآن سے ہٹ کر بنائے گا، قرآن سے ہٹی پگڈنڈیوں پر چلے گا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا ان پگڈنڈیوں پر چلنا یقیناً اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے قرآن کے حق کو چھوڑ کر باپ دادا کی پگڈنڈیوں پر جانے والوں، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ایسی صورت میں تمہارا وکیل نہیں بن سکتا، رسول ہمارے وکیل نہیں ہوں گے، گارڈین، محافظ، نگہبان قطعاً نہیں۔ فرمایا اے رسول، اے نبی، اے مومن، اے خادم قرآن، دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا کی پرواہ نہ کر، سواد اعظم کو مت دے، واتبع ما یوحی الیک، جو وحی تمہاری طرف ہو چکی قرآن کی شکل میں، تم تو بہرحال اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، واصبر، یہ کام مشکل ہے، ہمت مردہ مرد خدا، اللہ کے وعدوں کو پیش نظر رکھ، واصبر وما صبرک الا باللہ، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے ہمت و استقامت کے ساتھ اس مشن پر چلتے رہو، حتی یحکم اللہ، اللہ کی حکمرانی قائم ہو کر رہے گی، اللہ کے فیصلے مشہود طور پر سامنے آ کر رہیں گے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ ہی کے فیصلے سب سے بہتر فیصلے ہیں۔ تو اس طرح رفقائے محترم، فاسقوں کا جو پہلا تھا نقض العہد بعد المیثاق، اس کو ہم نے دیکھا اگلے جمعے، اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز۔ فاسقوں کا جو دوسرا پہلو ہے
یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، قطع الموصول قرآن کی اصطلاح میں قطع الموصول۔ تو اگلا ہمارا درس فاسقوں کی دوسری پہچان قطع موصول، اس کے حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ پاک اپنے کلام کا قائم ہونے کی طاقت توفیق عطا فرماتے رہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔